کیا کرتے ہیں کہ عید سے ایک دن پہلے ہم پورا دن اس تیاریوں میں لگا دیتے ہیں کہ بچوں نے کیا کپڑے پہننے ہیں, ان کی چوڑیاں, ان کی مہندی, وچ از سو ڈاؤٹفل, آپ کو نکلنا چاہیے, وہ سارا کچھ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عید آئی ہے. لیکن یہ پورا دن جو ہم تیاریوں میں لگا دیتے ہیں, آپ دیکھیے کہ صرف ایک دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلے پورے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ, اتنا بڑا یہ دن ہے. اور آپ دیکھیے کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات ہے, 7 راتوں میں سے جو لیلۃ القدر, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم 5 راتوں کو جاگتے ہیں. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سے مس ہو. اور یہاں بھی تو دیکھیے کہ دن ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا, صرف کچھ مہینے کی بات نہیں ہے. عرفہ کا دن ہے, اس دن جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی تو دعائیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن جو پیچھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ دن رکھ دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے اس سارا دن میں؟ نماز عید کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے, سب سے پہلے نماز پڑھتے, پھر خطبہ دیتے, جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے. خطبہ میں لوگوں کو نصیحت وصیت کرتے اور حکم دیتے, پھر واپس لوٹتے. وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں, پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں, پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرات سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں. کب؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے. ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے. تکبیر کر کے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ سینے پہ باندھیں گے. پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں, پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھی, اور ایک روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ, یہ صورتیں بھی پڑھی. یہ ان صورتوں میں کیا معنی ہے, کس چیز کی یاد دہانی؟ چلیے مان لیا آپ کی بات. تو عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور اس دن قیامت کی بات, اقتربت الساعہ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ, اور سورۃ قاف تو بہت ہی ہلا دینے والی سورت ہے. ایسا کیوں؟ خوشی کے دن میں آخرت کی یاد کیوں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خوشی میں اعتدال قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب انسان کو کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور پھر اجتماعی خوشی, ایک تو ہوتی ہے نا آپ کی انڈیویجول انفرادی خوشیاں, مثلاً کسی کی شادی ہے یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا یا کوئی امتحان میں پاس ہوا, یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ انفرادی خوشی. آپ منا رہے ہیں خوشی, آپ کے گھر والے منا رہے ہیں, محدود پیمانے پر ہے. اور ایک خوشی وہ خوشی ہے جو سارا شہر منا رہا ہے. اب وہ کام جو سب لوگ مل کے کر رہے ہیں, تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان خوشی میں پھر حد سے بڑھے, اور ایسے حد سے بڑھے کہ بالکل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. تو ایسے موقع پر بھی آخرت کی یاد دلائی گئی تاکہ انسان کسی بھی وقت اپنے اس اصل گھر سے غافل نہ ہو. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی سب لوگ اکٹھے ہوں گے, جمع ہوں گے. تو خاص طور پر جو نماز کے لیے سب اکٹھے ہوں, جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں, تو اس موقع پر آخرت کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کہ وہاں بھی بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. آخرت کا دن یوم الجمع بھی تو ہے نا, اکٹھے ہونے کا دن بھی ہے. بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے.
جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. دوسری رکعت میں قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. پہلی رکعت میں تکبیریں کب ہوں گی؟ دعائے استفتاح کے بعد، اور دوسری رکعت میں ابتدا میں. ان تکبیروں میں بھی رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں. امام بہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی. آپ دیکھیے کہ تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے نا. تکبیریں تو آپ سجدے کے اندر جاتے اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز عید میں بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یا عام بھی نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تمام رفع الیدین رکوع سے اٹھنے تک ہے. جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہوگا. پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور ان کا صدقہ اٹھیں. اس کے بعد دیکھیے پھر آپ اس کے بعد ذکر اسکار کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کہتے رہیں. سجدوں میں جا جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. آپ جس بھی حالت میں آپ اپنی تسبیح پڑھیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں بھی تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کریں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز میں اپنی تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اس میں. اور پھر جب کیونکہ اس دن تو کھانا ہم نے کھانا نہیں ہوتا، سب کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ نے روزہ داری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تو دیکھیے اس کا ثواب کتنا ہو. پھر وہ جو کھانا بناتے وقت اپنی تسبیحات بیان کرتے رہیں گی تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے. اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے جب اللہ سے مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا. آپ اپنے پورے دن کو پلان کریں، ایسے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آ گیا دن تو میں ایسے کر لوں گی، ایسے پلان کر کے کریں، کیونکہ یہ دن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ نہیں دے گا، ہمارے پاس یہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیونکہ یہ تو پرشان ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورۃ ملک بھی ضرور پڑھیے گا کیونکہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی. اور پھر جو بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اور یہ ویڈیو جو ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے فرینڈس کو، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں رشتے دار ہیں، سب کو بھیج دیں. یہ نیور نو کہ کسی کو بھول جائے، کسی کو اتنی امپورٹنس کا نہ پتا ہو. یوزلی تو مجھے پتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے سب کو ہی پتا ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ صرف سا ریمائنڈر ہو جاتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے کہ او اچھا ہاں میں بھی کر لیتی ہوں. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو ضائع ہم نہ کریں کسی بھی طرح سے. ہمیں ایسا کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ رہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ ہم اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، سب کو ملا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک انسان کو اگر آپ دیکھیں نا، ہماری سب کو پرماننٹ یہ جاب ملی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہوں گے. وہ یہ بات دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہیں گے میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو میں نے پیغام دیا تھا وہ پہنچا دیا کیا؟ تو نبی سارے نبی کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. اور اس میں ایک واقعہ بتاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا. تو نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب العالمین میں نے سارا آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اس کا گواہ لے کے آئیں. اب شہداء علی الناس، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اپنا گواہ لے کے آئیں، تو وہ ان کی امت سے بلایا جائے گا، اس کی امت سے پوچھا جائے گا اور وہ صاف انکار کر دیں گے. اور وہ یہ گواہی جو ہے یہ مشاہدے کی بنا پہ نہیں ہوگی، یہ علم کی بنا پہ ہوگی، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا.
اب دیکھیے جن کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا گواہی دیں گے؟ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا ایک ایک پیغام اس امت کو پہنچا دیا تھا. دیکھیے ہم نبی کی گواہی ہوں گے. یہ کس طرح سے یہ دیکھیں وہ چین آپ دیکھیں ذرا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں. اور آگے دیکھیے وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلہ قبلہ کو التی وہ جو کنتا تو تھا علیہا جس پر کہ نہیں بنایا ہم نے قبلے کو جس پر تو تھا. مینس کہ وہ پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبلہ ہم نے نہیں بنایا تھا, انہوں نے خود اپنے لیے وہ قبلہ چن دیا تھا. الا مگر لنعلم تاکہ جان لے من یتبع کہ کون پیروی کرتا اور رسول کی ممن ینقلب اور کون پھر جانے والا ہے الا عقبیہ اپنی ایڑیوں سے. وان اور بے شک کانت تھا لکبیرۃ بہت مشکل الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے. وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ لیضیع کہ ضائع کرتا ایمانکم تو ایمانکم تمہارے ایمانوں کو. ان اللہ بے شک اللہ بالباسی لوگوں کے لیے لرؤوف الرحیم بہت ہی شفیق و رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سکھا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبلے پہ پہلے سے اہل کتاب جو ہے وہ فالو کر رہے تھے وہ قبلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا. الا مگر لنعلم من یتبع کہ اب جو یہ قبلہ چینج کرنے کی ابھی قبلہ چینج نہیں ہوا. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ من یتبع الرسول کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. وممن ینقلب علی عقبیہ اور کون اپنے قدموں پہ ہی پھر جاتا اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ پیروی جو پیروی کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں قدم نہ قدم چلنے کو کہتے ہیں. اور یہ جو پیروی ہوئی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کچھ نہیں بولا تھا, کوئی آواز نہیں کوئی کچھ نہیں, ان کا ایک عمل تھا جس کو دیکھ کے ساروں کے ساروں نے پیروی کی تھی. یہاں پہ ایک دوسری بات یہ دیکھیے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہمارے پہ آزمائشیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ. جو لوگ مکہ میں تھے مسلمان انہوں نے تو وہ اپنے امتحان میں پورے کر چکے ہوئے تھے الحمدللہ, انہوں نے تو اتنی سختیاں جھیل کے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں بھی جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے جنہوں نے بیعت کر لی تھی وہ لوگوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا کہ جیسے لوگ مکہ سے مدینہ میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر کھول دیے, اپنے کاروبار دے دیے کہ آدھا سارا کچھ مان دیا تو وہ بھی اپنے ٹیسٹ میں پورے ہو گئے. اب یہ 15 سے 16 مہینوں میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے یہ اب ان کا ٹیسٹ تھا, کیونکہ قبلہ جو تھا وہ دیکھیں یہ ان کے باپ دادا اسی طرح بھی کر کے نماز پڑھتے تھے. اب بالکل آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ابھی کوئی ایک نئی بات آپ سنتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کہہ رہے تھے نا تو ابھی میں نے یہ پڑھا ہے قرآن میں کہ یہ ایسا نہیں ہے, یا میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ ایسا فار ایگزامپل رفع یدین کا ہے کہ یا ایسے کر سکتے ہیں یا ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی کوشچن نہیں تھا تو میرے تو ابو بھی یہ کرتے تھے, میرے جو دادا اتنے وقت کی تہجد گزارتے وہ کہتے تھے کہ ہم کو نہیں پتا, میرے تو فلان یہ کہتا تھا کہ ہم کو نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا بالکل یہی چیز تھی کہ اتنے سالوں سے لوگ اسی قبلہ کی طرف مڑ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے عبادت کر رہے تھے. تو اب جب قبلہ بدلنے کا وقت آنا تھا تو یہی کوشچن عام آدمی کے پاس آنا تھا, یہی ان کے دماغ میں آنا تھا کہ یہ تو ہمارے پہلے باوجود ایسے کر رہے تھے تو لو اب یہ کیا ہو گیا. اور یہ ہوا بھی, یہ بڑا فتنے والی بات ہو گئی تھی اور کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے تھے. لیکن جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے انہوں نے قبلہ کو چینج کیا تھا. تو وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لنعلم من یتبع الرسول کہ کون رسول کی پیروی کرے گا, ممن ینقلب اور کون پھر جانے والا لا عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. اور بے شک کانت تھا لکبیرۃ بہت بھاری الا مگر علی الذین ہدی اللہ مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ہدایت دی ہوئی تھی اللہ. دیکھیے یہاں بھی ابھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چلنا مشکل انہیں کو لگتا ہے جن کا دل ابھی جمع نہیں ہوتا, جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ڈگ گئے ہوتے ہیں, ان
میں کچھ مشکل نہیں لگتا. لیکن اللہ علی الذین ہدی اللہ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. وما، اور نہیں کانا تھا اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف رحیم. اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ کوشچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے. ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہاں پہ ایمان حکم جو ہے یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے. الحمدللہ. یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو یہ عورتیں بھی تھیں. تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرف پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو واضح دے رہی ہے. اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے. تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں، ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ پتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو گرم ہو جاتی ہے، تو وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف، اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں آگ میں پھینک سکتی ہے، دوزخ میں آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں. اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے کہ انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا آپ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں، کس طرح سے اس کو کہتے کہ یہ نہ کر، کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے. وہ جیسے ٹیچر نہیں ہوتا تو یہ امتحان کے کمرے میں اس کو پوچھ جاتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ہو گیا کسی طرح سے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نہیں کر رہا، تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی ساری چیزیں دے دیں گے. وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزرے. جو امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے، جب آپ ایک دفعہ دکھ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ سبحانہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے سے ہی جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اور پھر جھکو، وہ بڑا مشکل ہے، آنیسٹلی بہت مشکل ہے. پہلے سے جھک جاؤ گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، نکل جاتے ہیں بندے بڑے آرام سے، کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادھر سکون بھی ڈالتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. وہ جب سفر ختم ہوتا ہے نا مصیبت کا، سوری آزمائش کا، تو اس سفر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دیتا ہے، اللہ صابرین کے صبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھی. اگر مشکل نہیں لگتا، دیکھنے والوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ جو اللہ کا بندہ ہے جو وہ اس مشکل میں ہوتا ہے نا، وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی ویسے ویسے محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایک ایک چیز سے، ایک ایک آزمائش سے محبت ہو جاتی ہے. تو بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میرا، دیکھیے اگر ہم ایک کلاس میں ہیں تو اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر 9th میں تو 10th میں ایسے گھس جائیں گے.
یہ 12th کے بعد کالج میں ایسے گھس جائیں گے, ہر لیول پہلے سے مشکل ہوگا, ٹیسٹ دینا پڑے گا. اس ٹیسٹ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ٹیسٹ سے پہلے بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا. دیکھو اگر تم تھوڑا سا پھسل گئے تو واپس کیسے اس پہ آنا ہے, اور کیسے تم نے اس ٹیسٹ سے آسانی کے ساتھ گزرنا. لیکن ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے, جب ہم اس کتاب کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھیں گے. ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لی ہے, آف کورس اس میں برکتیں ہیں, لیکن اب دیکھیے اصل مقصد اس کا جو ہے وہ ہدایت ہے, وہ یہ راستہ ہے ہمارا جنت میں جانے کا کہ ہمیں کس طرح سے جنتوں کے راستوں پہ چلنا ہے. جب ہمارے پاس نیویگیشن ہی نہیں ہے, ہم سڑک پہ دیکھے گاڑی چلا رہے ہیں, ہمیں جانا ہے ایک جگہ سے, فار ایگزامپل اے سے بی کی طرف جانا ہے, ہم سوچیں گے کہ گاڑی تو چل رہی ہے. حسب و نسب, اور نمبر 4 اس کی پرہیزگاری و تقوی. تو رسول اللہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ عورت کی پرہیزگاری دیکھنا, کیونکہ خطبہ جو آخری دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے, نہ رنگ و نسل کی بنا پہ, کسی بھی چیز کی بنا پہ, سوائے تقوی کی بنا پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ نے تمہارا صرف تقوی دیکھنا ہے. تو وہی چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو, اس لیے ایسی کوشش نہ کرنا کہ میں زیادہ بہتر, میرے تو امی ابو ایسے تھے, اس گھر میں تو ایسے ہو رہا ہے, میرے گھر میں تو ایسے تھا. رائٹ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ. دیکھیں ایک ہی آیت پہ 2 دفعہ اللہ سے تقوی رکھنا, اللہ کا ڈر رکھنا, اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھنا. اور الذی تسالون بہ, کہ جس کے نام لے کر تم سوال کرتے ہو. یہ جو نکاح کا رشتہ بنا ہے نا, دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے نام لے کر تم دونوں آپس میں جڑے ہو. دیکھو میری لاج رکھنا بیسیکلی, کہ اللہ کے نام کی لاج رکھنا, کہ تم اللہ کے نام سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے, والارحام, اور رشتے ناطے نہ توڑنا, رشتے ناطے نہ توڑنا. اب یہ دلہا دلہن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رشتے ناطوں کا تو ان کو پتہ ہی ہے, ماں باپ تھے ان کے پہلے سے. اب جو نکاح ہو رہا ہے نا, آپ غور کریں کہ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں. پہلے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, اب وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے. رائٹ. تو حرمت قائم ہو گئی. اب کیا ہوا کہ پہلے کیا تھا کہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ باپ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بہو آ رہی ہے اور سسر کا نکاح حرام ہو گیا. وہ اللہ نہ کرے خامد زندہ رہے, جب اگر نہیں بھی ہے نا یہ فار ایور, وہ رشتہ محرم آپ کا ہو گیا, نکاح نہیں ہو سکتا. ماں جو ہے اس کو, اور داماد اگر گھر میں آتا ہے تو وہ رشتہ قائم ہو گیا, وہ محرم ہو گیا ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان حرمتوں کا خیال رکھنا, ان حرمتوں کو نہ توڑنا. اس میں بہت ڈیپتھ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو نگہبان ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو نئے رشتے بن رہے ہیں, خاوند بیوی کا رشتہ, ساس سسر کا رشتہ, دیور جٹھانی کا رشتہ, یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں حقوق و فرائض ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام نے تمہیں اوپن چھوڑ دیا کہ ڈو وٹ ایور, جو بھی کرنا ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. جس طرح سے تم جو سسر ہے جیسے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے, باپ اپنی بیٹی سے, ایسے تم نے بہو سے پیار کرنا ہے کیونکہ بیٹی بن کے آئی ہے. اور ماں جیسے اپنے داماد سے پیار کرتی ہے, اپنے بیٹے سے کرتی ہے, اسی طرح سے تم نے داماد کو ایکسپٹ کرنا ہے. اب تمہارا رشتے ڈفرنٹ طرح کے بن گئے. ایک پیدا ہوتے رشتے بن جاتے ہیں, اور اب جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سمجھ کے ساتھ ہی یہ رشتے عطا کر دیتے کہ نو یہ حرمتیں قائم ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے. اچھا جی, اب تیسرا ہم دیکھیں گے کہ سورت احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر سے وہی بات, اے لوگوں اللہ سے ڈر جانا, بچ جانا چیزوں سے, اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جانا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ شادیوں پہ سب سے بڑی نافرمانیاں ہونی ہے.
द मोमेंट शादी अनाउंस होती है उसके बाद से जो चीजें आप देखो आपके सामने है. हम लोग एक दर्स कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बड़े खुश हो जाते हैं. मैं किसी के बारे में बात नहीं करती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बच्चों की शादियां हुई हैं, तो उस वक्त मुझे यही लगता था कि आसमान से जो आखिरी सितारा है ना वो भी किसी तरह से तोड़ के जमीन पे ले आऊं. और कुछ नहीं एहसास होता था कि ये नहीं पता था कि नाफरमानी क्या है, क्योंकि पता ही नहीं था. और हम लोग ये सोचते हैं कि मियाँ साथ हैं, फैमिली साथ है, भाई भी है, बाप भी है, जो कुछ कर रहे हैं सबके सामने वो सब बिग डील. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदूद दी हैं. हम आजाद नहीं है, हमें आजाद कहा गया है ना. इंसान वो आजादी वही है कि तुम ये रास्ता ले लो या ये ले लो, ये जन्नत का रास्ता, ये शैतान का रास्ता बता दिया. आजादी सिर्फ यही है. मार आखिर में पड़ेगी अगर दूसरा रास्ता लेंगे, और जन्नतों में इंशाल्लाह हम सब जाएंगे क्योंकि हम सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं. तो खुदा के लिए शादियों पे जितनी ज्यादा हम अपनी ये चीजें हुर्मतें बर्बाद करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, वही पूरे निकाह के खुतबा उसके ऊपर है. क्योंकि हमें समझ ही नहीं आई कभी आज तक कि हमें कहा क्या जा रहा है निकाह पे. हम बड़े तैयार श्यार होकर दुआएं मांग के आ जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि हुक्म क्या है. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो. और बहुत डर वाली बात, वक़ूलू क़ौलन सदीदा. और देखो सीधी बात, जुबान से सच्ची बात करना. ये जुबानें जब चलती है ना तो ये घर तबाह कर देती है. अब आजकल देख लो, एक किसी ने कोई ऐसा बात कही होती है टीवी पे, उन्होंने ये बात कह दी, उसे पूरे शहरों में आग लग जाती है. तो औरत की अगर जुबान खराब है ना तो घर में आग लग जाती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मुझे अपनी शर्मगाह और जुबान की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूँ. अब फिर रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि क़यामत के दिन दोज़ख में सबसे ज्यादा वो औरतें होंगी जिनकी जुबान खराब होगी. आपको याद है हजरत इब्राहिम का वाकया ना, अपने बेटे को जब मिलने गए थे क्या हुआ था. नबी थे वक्त के, कोई ऐसा भी नहीं कि आम बंदे ने बात कह दी. अपने बेटे को मिलने गए, बेटा घर पे नहीं था, बीवी घर पे थी. उनको जाके मिले. उस जमाने में जो मेहमान आते थे ना उनकी बड़ी इज्जत होती थी. आज कल के नहीं कि फोन आया मेहमान है, नहीं जी हम तो पहले ही कहीं जा रहे हैं कि जान छूटे. तो उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात होती थी कि मेहमान आए और उन्होंने सर्व करना होता था. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीवी को नहीं पता था ये कौन है, बुजुर्ग थे. तो उन्होंने पूछा कि बेटा मतलब तुम्हारा खावंद कहाँ है. तो उन्होंने कहा कि वो शुरू ही हो गई कि उसको तो टाइम ही नहीं मिलता घर देने का, ये है वो है, जो भी शिकायतें लगाना शुरू हो गई. इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम से सुनते रहे. जाते वक्त कहते हैं कि अच्छा मैं जा रहा हूँ बेटा, तुम्हारा खावंद जब घर आएगा तो उसको कहना कि एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए ये पैगाम दिया कि अपनी चौखट बदल लेना. अच्छा उन्होंने कहा ओके. बीवी जब खामन घर आया तो बीवी ने बड़े शौक से बताया कि एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने कहा कि अपनी चौखट बदल लेना. तो उनको समझ आ गई कि मेरे बाप ने मुझे क्या पैगाम दिया है. वजह क्या थी, अब कोई इंटे लेके तो नहीं मारी थी वहां पे ना. वो क्या उनको पता है, जो औरत नैग करने वाली होती है ना, नेगिंग ये करके, वो कभी भी घर नहीं बनता. अब देखो ये सारी चीजें ना हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए हैं बेसिकली. मैं क्योंकि हम सारी औरतें इसलिए मैं बार बार औरतें इस तरह से बात कर रही हूँ. तो घर बनाना क्यों इतना जरूरी, क्योंकि नई नस्ल आगे इस घर से बननी है ना. तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इतना अल्लाह का तकवा की बात कर रहे हैं. और अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए अब इतनी प्यारी आखिर में बात कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हो, अगर तुम खानदान झूनट पे एक दूसरे का ख्याल रखते हो, अगर तुम अपनी जुबान की हिफाजत करते हो, तो फिर मैं क्या करूंगा. अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं युस्लिह लकुम आमालुकुम, फिर तुम फिक्र ना करना, मैं तुम्हारे सारे काम खुद ही से ठीक कर दूंगा. तुम्हारी जो ऊपर परेशानियां गम पर ऐसी चीजें आ रही है मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र नहीं करना. और उसके बाद वयगफिर लकुम, और थोड़ी थोड़ी जो गलतियां हो जाएंगी ना रिश्ते निभाने में, फिक्र न करना, मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा. क्योंकि तुम्हें इस बात का पता है कि ये यूनिट पे काम करना कितना मुश्किल था.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم اور جو رسول اللہ کی سننا. حدیث ہمارے پاس آتی ہے اگر ہم دل کی خوشی سے اطاعت کہتے ہیں, ایسا نہیں کہ زبردستی جبرن بس ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں کیا کریں, نہیں, دل کی خوشی کے ساتھ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی, الحمدللہ. تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نکاح کے خطبے کے بارے میں بتاؤں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جہاں بھی سنیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ جن کو نہیں پتا آپ یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دیں تاکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے گھروں میں جو نئے رشتے بن رہے ہیں نا ان کو بھی سلامت رکھے, کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام ہے. آج کل دیکھیں ہمارے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, میں بڑی عمریں نہیں بتاتی ہوں 50 ہم 50 سال کے یہاں تک ہی رکھتی ہوں. اس وقت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا, آج کل دیکھو کیا ہو گیا. تو آج کل کچھ نہیں ہوا, ہماری پروڈکشن ہے جو ہاں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا, یہی بات. تو آپ لوگ ذرا غور کیا کیجئے جب ہم اگلی نسلوں کی بات کرتے ہیں نا کہ فتنہ ہو گیا, نسلیں ایسے ہو گئی, استغفر اللہ, بچوں کو دیکھو تو آپ دیکھا کریں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ میری اور آپ کی پیداوار ہیں. ہم اپنی ماں کی پیداوار تھے, ان کو شاباشی دیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے ایسا بنا دیا, اور ہمیں مار پڑنی چاہیے کہ ہم نے اگلی نسل کو کیا دیا ہے. اور اگلی نسل پہ بہت بڑا یہ کام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا کیسے ہے, کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے آگے. اللہ اکبر. کیونکہ جب سے میں قرآن سے جڑی ہوں آپ بلیو کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مشورہ لے لیں. تو وہ گھر کی جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں, گھر جتنے ٹوٹ رہے ہیں نا آج کل, زبان بہت بڑی ہے. اب میرے حق